السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کی تفصیل بتاؤں گا جن کی قربانی جائز ہیں۔ تو جس جانور کی نظر تہائی یا اس سے کم کمزور ہو، یعنی بہت زیادہ کمزور نہ ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کی چکی، دم یا کان تہائی یا کم کٹی ہوئی ہو، یعنی 3 حصوں سے کم کٹی ہوئی ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور جس جانور کی کان قدرتی طور پر چھوٹے ہو، پہلے سے پیدائشی طور پر چھوٹے ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور معمولی جنون ہو جس جانور کو، لیکن وہ اپنا خوراک خود کھا لیتا ہے، خود چر لیتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور جو جانور بینگا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھیڑ یا دمبی کی اون کاٹ لی گئی ہو، تو پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی بھیڑ ہو یا دمبا ہو، اس کی اون کاٹ لی گئی ہو۔ اور اسی طرح جس جانور کو خارش ہو لیکن وہ فربا ہو، کمزور نہ ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور جو جانور اتنا بوڑھا ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ ہو، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جس سے خصی کیا گیا ہو، خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو، پیدائشی طور پر قدرتی طور پر اس کے پہلے سے سینگ نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور جو گائے یا اونٹ جس کا ایک تن وہ خشک ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر 2 تن خشک ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو لیکن جڑ سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، تو پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کے دانت نہ ہو لیکن چر سکتا ہو، اپنا خوراک خود وہ کھا سکتا ہے، چر سکتا ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح ایسا لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹی ہوئی پاؤں سے مدد لیتا ہے، یعنی جو پاؤں اس کا ٹوٹا ہوا ہے وہ بھی زمین پر لگا سکتا ہے۔ اگر وہ ہوا میں لے جاتے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سے مدد لے سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح ایسا جانور جو داغا گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔